السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان کے حالات اس وقت ایک عجیب صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ اس پہ مجھے اپنی ایک ربائی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ لگا ہوا ہے بے ضمیروں کا بازار دیکھو، لگا ہوا ہے بے ضمیروں کا بازار دیکھو، اس ملک کی بربادی کے آثار دیکھو۔ رات بھر تمام رات ملک میں ذاتی مفادات اور ذاتی چوریوں اور ذاتی سازشوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ساری رات جو ہے جوڑ توڑ ہوتا رہا، اور کہیں سے بھی اس میں کوئی کوشش ملک اور قوم کے لیے جو میرے واقفان حال اطلاع دیتے ہیں کہ کہیں کوئی بات نہیں کی گئی۔ جس شخص نے بھی جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کس طریقے سے اس سسٹم کو، بدبودار اور گھناؤنے اور سازشوں سے بھرے ہوئے سسٹم کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، اور کس طرح اپنے بیرون ملک جو بڑی بڑی جائیدادیں اور جو بڑے بڑے ولے اور جو بڑے بڑے امپائرز انہوں نے کھڑی کر رکھی ہیں، ان کی کس طرح ان کی حفاظت کی جائے اور کس طرح اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو دوبارہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے اس ملک اور ریاست کا مالک بنایا جائے اور ان کو ہمیشہ سیاست میں ان رکھا جائے۔ اس میں سارے ہی لوگ شامل تھے، جتنی بھی ہماری بدماشیہ ہے، اشرافیہ ہے، جس کو ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں، وہ سب شامل تھے۔ کل سر شام سے ہی فضل الرحمان کی اہمیت جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی تھی، میں نے بتا دیا تھا آپ کو۔ اور فضل الرحمان کے جسے کہتے ہیں کہ گھر جانے کے لیے بڑے لوگ جو ہیں، بڑی جماعتیں، بڑے لوگ سب جن کے جو پہلے سے ہی کر چکے تھے نا، مطلب کیا کہتے ہیں، انہوں نے یس کر لیا تھا ہم ساتھ دیں گے، اس کے باوجود وہ بھی فضل الرحمان کے گھر جانے کے لیے بڑے بے قرار تھے، اور ہر پارٹی کا جو رکن تھا وہ اس وفد یا میں شامل ہونا چاہ رہا تھا جو کہ فضل الرحمان کے گھر جا رہا تھا، تاکہ وہ چاہ رہے تھے خبروں میں آئے ہمارا جو بڑا نام اور ہمیں بھی پتہ لگے، کیونکہ ادھر ادھر بہت ہمارے ہیں تو ہر سیاستدان ادھر ادھر ہوتا نا، ایک دوسرے کی مخبری کرنے کے لیے کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوا۔ مخبر ہے ہمارے سیاستدان، میں ہمیشہ شروع سے کہتا ہوں مخبر، مکمل مخبر ہے، مکمل مخبر۔ تو سب شامل تھے، بے قرار تھے، اور اس پر مجھے وہ ایک ابرار الحق کا گانا جو تھا اس کا مجھے کچھ اس کو اس طرح مجھے یہ میرے ذہن میں آیا کہ کنے کنے جانا ہے مولوی دے گھر، ٹکٹ کٹاؤ تے لین بناؤ۔ سب بندے جو ہے نا وہ مولوی کے گھر جانے کے لیے پریشان تھے، اور مولوی صاحب اپنا قد کات بڑھانے کے لیے اور اپنے لیے مزید بڑے اقتصادی پیکج کے لیے اپنا جو ہے وہ معاملہ جو ہے سیدھا کر رہے تھے، جس کے بارے میں گزشتہ ایک ہفتے سے کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک ٹائم تھا، کچھ وقت ہوتے ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی بڑا فیصلہ دھڑ سے آپ کر جائیں تو وہ کارگر ہو جاتا ہے۔ وہ ٹائم وہ تھا جب فرسٹ ٹائم جو تھی پی ٹی آئی کے سابقہ اسپیکر کی وہ پہلی جو ملاقات ہوئی تھی، جو گلے شکوے دور ہوئے تھے، اس وقت میں نے کہا تھا بار بار کہ کر لو ایک ہی بات مولانا سے، کہ مولانا صاحب نکل جائیں باہر، آپ کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، ہمارے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، آپ نے جو بات کہی ہے بس آپ جو کریں ہمیں منظور ہے، سب کچھ منظور ہے، کر گزریں بس اب آپ۔ لیکن وہ نہیں جی، جا رہے ہیں، ان کی بھی شرطیں تھیں، ہماری بھی شرطیں تھیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اب منوانے شرطیں منوانے، یہ شرطیں ورطیں ڈالتی تو ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے جو گیم ہوتے ہیں نا، لوگوں کو نہیں پتا، اب لوگوں نے تو یہاں سے تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کرتے رہتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، الحمدللہ ہم اس میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تجربہ ہے، میں نے پاکستان میں سیاست بھی کی، سفارت کاری بھی، ہر معاملات میں مصالحت کاری بھی بہت، الحمدللہ اپنی عمر کے 60-62 سالوں کے اندر الحمدللہ بڑے سرد و گرم دیکھے، بڑی چیزیں آج بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے تجربے کی وجہ سے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو ان پہ اعتماد نہ کرو، یہ جو ہے نا یہ بازاری ٹولہ جو ہے نا اس ملک کو جو آ کے بیٹھ گیا، مغرب میں جو بٹھایا اس بازاری ٹولے کو، اس نے ملک کو بیچ دینا ہے، لیکن لوگ سمجھ میں نہیں آتے۔ بہرحال خیر بات ہی بیچ میں آ گئی تھی، تو ہوا یہ کہ جناب وہ ساری رات جو ہے لگے رہے، مولانا صاحب اپنا سالہ حساب کتاب کرتے رہے، اور مولانا صاحب کا میں نے پہلے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پیکج آیا تھا آپ کا ترامی، وہ تو دیکھا ہی نہیں تھا کسی نے، ترامی مسودہ، سوری اقتصادی پیکج کہہ رہا ہوں میں، تو وہ دیکھا ہی نہیں تھا، بعد میں پھر ان کو کہا گیا نا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور میں نے آپ کو 2 دن پہلے ہی بات بتا دی تھی کہ یہ جو لے کر آ رہے ہیں قرارداد مسودہ جو لے کے آ رہے ہیں، اس مسودے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کو ون ورلڈ ون گورنمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں، یہ جو بہت بڑی ایک عالمی پالیسی ہے، اس پالیسی کے حوالے سے دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہمیشہ سے جو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سارے آ جاتے ہیں،
جو بڑے اشرافیہ ہیں، میں نے آپ بتایا کہ بیوروکریٹس وغیرہ بڑے بڑے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب ڈوئل نیشنل ہیں، یا کسی کے پاس امریکن گرین کارڈ ہے، یا کچھ کے پاس تو خفیہ طور پر رکھے ہوئے ہیں، سب کے یہاں منہ کالے ہیں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے امریکہ میں، پاکستان میں، اپنی زندگی کے میں نے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ میں منسلک ہوں، تو میں ان کے گھناؤنے چہرے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسی لیے میں نے 98 سے نا میں نے خدا حافظ کہہ دیا تھا پاکستان کی سیاست کو، سب کو، پوری فیملی کو میں نے نکال دیا تھا باہر میں۔ الحمدللہ کوئی میرا پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے۔ اس لیے تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے جو آتی رہی نا پاکستان کے اندر، وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں وہ مغرب کی غلام ہوتی، لیکن جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے نا، اس نے تو بالکل جو ہے نا عالمی ایجنڈے کے لیے انہوں نے کہا کہ سر یس وی آر ہیئر، ہم ہیں نا، ہم آپ کو اسٹارٹ کر کے دیتے ہیں، 25 کروڑ ملک کے اندر ہم بتائیں گے کہ کیسے ایک غلام ہوتا ہے اور کیسے مالک ہوتا ہے، ہم کر کے دیں گے۔ سو یہ جو آئینی ترامیم لاری جا رہے ہیں میرے بھائی، میں آپ کو کئی دفعہ بتا رہا ہوں، یہ عوام کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں رہے گا۔ یہ جو 8 ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے کل جو بہت بڑا فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں 24 گھنٹے میں پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا، کون کو کھڑا ہونا تھا، لیکن لوگ جو ہے نا بڑی خوشی سے سب جگہ شادیاں نے بجا رہے ہیں، لو جی ہو گیا، کام ہو گیا۔ میں بھی کل بڑا خوش تھا، میں نے کہا جی میں تو اس لیے خوش تھا نا، میں نے کہا کہ جناب بہت بڑی بات ہو گئی، اب تو ان کو لگ پتہ آ جائے گا۔ لیکن وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انہوں نے دیکھا، ان کا کوئی ریئیکشن، ان کا نہیں جی کچھ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، سب کہنے وہ تو زبردست ریئیکشن ہے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، کدھر بٹ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا پہ۔ حلوے کھائے جا رہے ہیں، کہاں؟ انہوں نے کہا جی ٹویٹر پہ۔ اچھا، اور انہوں نے کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت سارے گیت بھی گائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کدھر؟ کہنا فیس بک پہ۔ او کہنا نو پرابلم، یہ تو ہم کنٹرول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں؟ کہنا فوراً جوابی کارروائی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ فوری طور پر جناب انہوں نے تیاری کر لی کہ جو ججز جو ہیں، خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں، ان کے خلاف بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ خفیہ کوئی بیٹھک شروع ہو چکی۔ تو میں بار بار جو کہتا رہا ہوں نا آپ کو، جو میں کسی وجہ سے کہتا رہا ہوں کہ اس سلطنت کی جو ہے نا ریاست، اس کو اون کریں۔ عوام جو ہے نا ریاست کی مالک ہوتی ہے، آپ نے اپنی ملکیت کسی اور کو دے دی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دے دی ہے، آپ نے یہ چند جو بدمعاشیاں ہیں یا عوام ہے ان کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ بھئی آپ لے کے چلیں۔ اب وہ ان کے پاس ہے تو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ اقتصادی آئینی پیکج جو لے کر آ رہے ہیں، اس آئینی پیکج کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے نا صورتحال، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ چوری اور بدمعاشی کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ اپنے سیاسی کرتوت میں پردہ ڈالیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے جناب کہ پارلیمنٹ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ اکٹھی ہیں، یہ بالکل اکٹھی ہیں، اور اس لیے اکٹھی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو سارے کرتوت ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو انہوں نے بخشوانا ہے۔ اور دوسری جانب عدلیہ ہے جس نے عوام کو انصاف دینے کی کوشش کی تھی، عوام ہے، اور پی ٹی آئی ہے، اور عمران خان مظلوم، وہ تو بیچارہ جیل کے اندر ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اب عوام اس پہ کیا کرتی ہے۔ اگر عوام کی دیکھیں نا، عدلیہ نے جو بہت فیصلہ کیا، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عوامی رد عمل آنا چاہیے تھا، لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا، لوگ باہر نکلتے، بڑے مظاہرے ہوتے، کس کے خلاف؟ پی ڈی ایم کے خلاف، ان سیاسی جماعتوں کے خلاف، کہ دیکھیے جناب آج سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹائٹل، بالکل آپ انٹائٹل نہیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ ہیئر ان دس پارلیمنٹ، یو آر ناٹ انٹائٹل، اس چیز کی آپ انٹائٹل ہی نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کر بیٹھیں۔ عوام کو چاہیے تھا کہ ان لیڈروں کو پکڑتے، پر لوگ کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر آپ جب بتائیے جب کچھ نہیں ہوگا تو اور کیا کریں گے آپ کو؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں ججز کیا آپ کے گھر میں لا کے، عمران خان کے گھر میں ڈرائنگ روم میں لا کے بٹھا دیں گے؟ وہ تو بہت حد سے زیادہ بڑھ کر وہ اپنے عوام کے لیے اور انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ اب عدلیہ کے بھی ہاتھ پیر باندھے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے، میرے پاس جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، میں نے جو آئینی مسودہ دیکھا اس میں چند ایک چیزیں، وہ میں ساری تو نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ پتہ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا کو پتہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے کوئی کیموفلاج کرنے کے لیے بھی ڈالا ہو، بہرحال۔ لیکن جو چیزہ جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ اس میں صرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس آئینی ترامیم لانے کا، یہ جو آئینی ترامیم ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان کے آئین کو توڑنے کے لیے ایک قانونی جواز پیدا کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک آئینی عدالت بنائی جائے گی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ آئینی عدالت یعنی کانسٹیٹیوشنل مطلب کورٹ ہوگی؟ تو یہ جو ساری کورٹیں ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا آپ کی بات، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں گے۔ وہ خواجہ آصف کا میں سن رہا تھا، پاگل کا بیان، وہ جو فوج کو اتنا ذلیل و رسوا کرتا رہا، آج فوج پھر اس کو اپنے گود میں بٹھا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جناب وہ ہم ایک جو ہے نا وہ یہ کریں گے، ہم ایسا کریں گے، وہ فلانا ہوگا، اور عدالتوں کا مطلب فیصلہ جو دیا ہے، غیبی مدد آ گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھا آپ نے یہ بات کہہ کے کہ غیبی مدد آ گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ عدالتوں کو کنفرنٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں۔
یہ جو آئینی عدالت کا جو شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے نا، ٹھیک ہے آئینی عدالت ہم مان لیتے ہیں، آپ آئینی عدالت بنائیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے جتنی عدالتیں تھیں وہ سب غیر آئینی تھیں، تو جتنی عدالتوں کو سے سزا ملی نا عمران خان سمیت، توشہ خانہ اور پتہ نہیں کون سا خانہ اور وزارت خانہ، سب کی سزائیں ختم کل عدم کر دیں، نکال چھوڑ دیں عمران خان کو باہر، پھر دوبارہ نئے سے آئینی عدالت بنائے، پھر اس کے بعد پکڑے بھلے پھر عمران خان کو کہ پھانسی کا آپ کیس بنائے نا، آئینی عدالتوں کے ذریعے جائے نا، اپنے غیر آئینی، یعنی جب آپ کا کام آیا تو آپ نے ان سے کام لے لیا، اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی، ہم آئینی عدالت بنائیں گے، اور جب آپ کو مصیبت پڑی تو آپ نے اسی عدالتوں سے ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے آپ نے ساری فیسلٹی کروا لی، آج وہ چونکہ اب عمران خان کو انصاف دینے لگی تو وہ سب عدالتیں غیر آئینی ہو گئی، یعنی اس قدر یعنی اس ملک کے اندر منافقانہ رویہ اور یہ قوم خاموش بیٹھی ہے۔ جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو کیا کہا تھا؟ پارلیمنٹ نے کہا تھا نا کہ پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کا جو تھا اسپیکر، اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو ہے نا اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ نہیں مانا جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے آرٹیکل کا اور آئین کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مداخلت ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ عدلیہ کھل گئی راتوں کو، اور عدلیہ نے کیا فیصلہ دیا کہ نہیں یہ ہوگا، صحیح ہے، درست ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں پھر پارلیمنٹ سے کیا آواز نکلی ادھر سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، عدلیہ سپر ہے، یعنی عمران خان کو ہٹانا تھا تو عدلیہ سپر ہے، اور کل کی باتیں سن لیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عدلیہ سپر نہیں، پارلیمنٹ سپر ہے۔ یار اس سے بڑھ کر اور کیا جھوٹ اور کیا منافقانہ ہوگی، دنیا ہنس رہی ہے پاکستان کے اوپر۔ نیپال، کھٹمنڈو جیسے ممالک جو نا چھوٹے چھوٹے وہ ہنس رہے ہیں، ان کے لوگ جو نا وہ کہتے ہیں یار یہ کیا تماشا ملک ہے، اس قدر جھوٹ، اتنا فراڈ، بالکل ایک دم۔ قوم ہماری خاموش بیٹھی ہے، دیکھ ہی نہیں رہی کتنا بڑا یہ فراڈ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے قوم کے ساتھ۔ یہ ڈیفائننگ موومنٹ آ گیا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہ اس کے اوپر بھی اگر آج قوم اگر عدالتوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو آپ یقین کریں، یہ مجھ سے آپ لکھوا لیں، گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی نسلوں کی نا غلامی کی میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کی نسلیں غلامی کریں گے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس ملک کے اندر آپ مریں گے۔ یہ حقیقتاً بتا رہا ہوں، یہ آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جو ساز باز کر کے نا قانون سازیاں رات کو نہیں ہوتی، اور یہ جو شہباز کی گورنمنٹ ہے نا، شہباز شریف، مسلم لیگ نواز، ان کا تو کام ہی رات کو وارداتیں ڈالنا ہے، تنظیم سازی کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لوگوں کے گھر میں وہاں جا کے جوتے کھاتے ہیں، اور رات کو یہ آئینی ترامیم بھی راتوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں ایسی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں؟ کہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر ایسا؟ 224 ان کو چاہیے، 221 یا 22 ان کے پاس موجود ہیں، 3-4 کو یہ اٹھا لیں گے۔ اب یہ واویلا کرتے پھر رہے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے، بھائی ایسا ہوگا، بھائی آپ پہلے سے جا کے ایک عدالت کے اندر آلریڈی ان کو چاہیے درخواست دے دیتے کہ جناب یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس 222 کے قریب ہیں، ان کو 224 چاہیے، 5 یا 4 جو ہیں ہمارے نمائندے جو ہیں وہ غائب ہیں، ہماری اس میں نہیں ہے، اگر یہ ووٹ ڈالتے ہیں ان کے ووٹ کو نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا کیونکہ ہمیں شک ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک درخواست پہلے سے لگا دی احتیاطی طور پر، اور واضح طور پر کہا جائے، ان کی بدنیتی دیکھیں کہ خاص طور پر خواجہ آصف، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نئی آئینی ترامیم لا رہے ہیں اس کے اندر ہوگا کہ آئینی عدالتیں ہوں گی، اور جو فلور کراسنگ کا نا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ دھاندلی کی اجازت دے رہے ہیں، یعنی میں پی ٹی آئی سے اگر ووٹ لے رہا ہوں، پی ٹی آئی سے میرے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے عمران خان کو دیکھ کے کہ فیصل صاحب آپ قومی اسمبلی میں جائیں گے، تو میں جو ہے نا پھر لڑک کے ادھر بلاول بھٹو کی طرف چلا جاؤں اور بلاول بھٹو کے فیور میں ووٹ ڈال کے آ جاؤں، مجھے کچھ یعنی میں نے اپنے حلقے کے ووٹرز کو بھیج دیا، یہ کوئی جرم نہیں ہوگا۔ یہ کس قسم کی قانون سازی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے؟ یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے آگے ستیہ ناش کر دیا اس ملک کو۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سمجھے صورتحال کو، یہ جو ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اگر یہ صورتحال رہی تو بہت بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ 2-3 لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب وہ نارملی میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بات کر لیتا ہوں، کہتے ہیں کہ جناب وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا تھا ہم بات کریں گے۔ دیکھیے بنیادی طور پر اکارڈنگ ٹو دی اگر کانسٹیٹیوشن اور دیکھا جائے نا تو آپ صوبائی حکومت کو براہ راست کسی بھی حکومت سے بات چیت کرنے کے اختیارات نہیں ہوتے، لیکن جس صورتحال سے وہ سفر کر رہے ہیں، دیکھیے مر تو پختون رہا ہے نا، آپ کی غلط پالیسیاں، آپ کی افغان پالیسی ہے کہاں مجھے بتائیں۔ میں مانتا ہوں ٹی ٹی پی غلط ہے، میں ٹی ٹی پی کے سخت خلاف ہوں، ٹی ٹی پی کی میں شروع سے، لیکن آپ کی افغان پالیسی ہے کہاں؟ صبح شام اوپر نیچے آپ کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ نے کہہ دیا تو
اس کے احمد شاہ مسعود کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امریکہ نے کہہ دیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، امریکہ نے کہہ دیا تو ہیبت اللہ سے ہاتھ ملا لیا، امریکہ نے کہہ دیا تو ملا عمر سے ہاتھ ملا لیا. تو یہ آپ کے ہاتھ ملانے میں اور یہ مکہ دکھانے میں خون کس کا بہ رہا ہے؟ خون تو پختونوں کا بہ رہا ہے نا، پشتو برادری کا بہ رہا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کو پاکستان سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے صورتحال تو ہم بات کرتے ہیں، ہم زبان ہے یار، ہم بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں کیا اس کے اندر تکلیف ہے. کتنے آپریشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پہ پاکستان کے اندر کیے، کب سے میں دیکھ رہا ہوں یار پرویز، مجھے جوانی سے میں دیکھ رہا ہوں جب سے ہمارے دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں. ابھی تک کتنے آپریشن، وہی جہاں کے وہیں آپ کھڑے ہوئے. تو اگر ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، ایون میں بھی ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی میں جا کے افغانستان سے بات کر سکتا ہوں بیکاز آئی ایم ناٹ اتھارٹی، لیکن اگر میں اپنے ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی فیسلٹی میں دے سکتا ہوں، فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں تو ویلکم کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی فیصل صاحب کریں یار، کم از کم مسلمانوں کا خون تو بہے. لیکن آپ کہنا نا جی آپ کچھ نہیں کریں گے تو غداری ہو گئی، کیونکہ ہم نے تو بات اس کی ماننا ہے، ہم تو غلام ہیں کسی اور کے. تو یہ جو ہے پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جس سے شروع میں گزشتہ 5 سالوں سے کہہ رہا تھا کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے اس میں یہ پاکستان کو پیس دیں گے اور پیستے ہوئے پاکستانی عوام کو غلام بنا دیں گے. یہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا جو معاملہ ہے یہ بڑی طاقتوں کا معاملہ ہے، اس سے پاکستانی عوام کو نہیں رگڑ رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی عالمی طاقتوں کی جنگ کے اندر اپنی قوم کو رگڑ رہی ہے. یہ انتہائی تباہ کن ہوگا اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے معاملات کو خرابی کا باعث بنے گا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ڈپلومیسی کو کیا پتہ. لوگ کہتے ہیں جو عمران خان تھا تو عمران خان نے سی پیک کو نہیں روکا تھا، عمران خان نے سی پیک کو سلو کیا تھا. اور سی پیک کو اس لیے سلو کیا تھا عمران خان نے کہا تھا چائنا کو کہ بھائی ہم آپ کے دوست ہیں، ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری، اس قسم کی باتیں کر کے آپ ہم پہ اوپر چڑھ کر بھی نہ آئیں. اور امریکہ سے کہہ دیا کہ آپ ذرا دور رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اسٹیٹ سیکرٹری آ رہا ہے تو آ کے ہمارے پرائم منسٹر سے ملے گا، ڈائریکٹر سی آئی آ رہا ہے تو وہ آ کے ہمارے پرائم منسٹر سے ملے گا. آپ کا پریزیڈنٹ آئے، ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی سے بات کرے، اگر آپ کا پریزیڈنٹ آتا ہے ہم اس کی عزت کریں گے، ہم جا کے ملیں گے اس کے ساتھ. تو اس نے امریکہ کو تو کہا تھا تم بھی ذرا ہماری برابری میں، اور چین کو بھی کہا تھا کہ جناب آپ بھی ہمیں ٹھیک ہے قرضہ خرچہ دیا ہوا ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایسا مطلب نہیں کہ چڑھ کے آ جاؤ اوپر. تو تھوڑا سا اس نے سی پیک کو سلو کیا تھا، اس نے بیلنس کرنے کی کوشش کی تھی. لوگوں کو ڈپلومیسی کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے پاکستان کے اندر، باتیں لوگ اتنی کرتے ہیں عجیب کیا کہو یار. پھر وہ بات آ جاتی کہ فیصل صاحب اس طرح کرتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑے نپے تلے طریقے سے جو پاکستان کی ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے جس سے کہ ہماری عوام کو فائدہ ہونا تھا، جس سے کہ ہمارے ملک اور قوم کو فائدہ ہونا تھا، اس اسٹریٹجیکل پوزیشن کا فائدہ جو ہے مغرب اٹھا رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور ہماری سیاستدانوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے. میں سے غداری شداری نہیں کہتا، یہ بے وقوفیاں ہیں ان کی. اپنے ملک کو بنائیں، اپنے ملک کو کریں، آپ کی پاور ہوگی تو آپ بارگیننگ پوزیشن کے اندر آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوتی ہے شام کو آپ دیکھیے گا، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اگر عوام نے اگر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی شام کو بھی، شام تک جو ہے نا پھر یہ جو آخری جو ہے نا یہ بھی دریا بہا کے لے جائے گا آپ کے حقوق کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.